جعل بینہم مودۃ ورحمۃ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سنن الانبیاء، چار چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے. چار چیزوں میں سے ایک چیز نکاح بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس کی ترغیب دی، اس کی اہمیت بتلائے، اس کے فوائد بتلائے اور کثرت سے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع اٹھانے کی چیز ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے بہتر نفع اٹھایا جائے، فرمایا وہ مرأة الصالحہ، نیک اور صالحہ عورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کچھ حضرات ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے متعلق حاصل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں. تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پتہ چلے، یہ حضرات نکلے اور انہوں نے آپس میں کہا، ایک نے ان میں سے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور کبھی افطار. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی بغیر نکاح کے رہوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی آرام نہیں کروں گا. یہ بات الہی میں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے انی واللہ لا اخشاکم اللہ، کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اور ساتھ ہی فرمائے لَكِنِّي أَصُومُ وَأَرْقُدُ وَأُصَلِّي وَأَتَزَوَّجُ بِالنِّسَاءِ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں نکاح بھی عورتوں سے کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح کیے. اب ساتھ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے. کیا طریقہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. آرام بھی کرتے ہیں اور اس زمانے میں اگر یہ کہے کوئی کہ بس میں آرام کروں گا ہی نہیں، ساری زندگی میں کیا رات بھر جا کر کے پڑھتا رہوں گا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں آرام بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیا اور 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے. اور پھر میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
اب جس نے میرے طریقے سے انکار کیا، منہ موڑا، روگردانی کی، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں زندگی گزاروں گا لیکن بغیر نکاح کے گزاروں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح کرنا ہے۔ اچھا، نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کا ایک مقصد کیا ہے؟ زندگی سکون سے گزرے۔ اچھا، جس نکاح کے بعد زندگی میں سکون نہ ہو، کیا میں نے ایک نکاح کیا اور اس کے ذریعے سے سکون نہیں مل رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بد کلامی زبان سے، یہ عورت اس کی زبان سے بد کلامی ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ دوسرا کر لے، آسان حال ہے۔ اگر دوسرے سے بھی سکون نہیں مل رہا ہے، تیسرا کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور نعمتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بہت بڑی نعمت بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جس شخص کی بیوی نہیں، جس شخص کی بیوی نہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین 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 لیس لہ امرأۃ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مسکین ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس لہ امرأۃ، جس کی بیوی نہیں وہ مسکین ہے، جس کی بیوی نہیں وہ کیا ہے؟ مسکین ہے۔ اس لیے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اپنے آپ کو مسکینیت سے فوراً باہر نکالیں، اور جن کی شادیاں ہونے کے بعد کسی کا انتقال ہو چکا ہے، شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے، وہ دوسرا نکاح، اس میں کوئی خدا نخواستہ ممانعت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین مسکین مسکین، اور مسکین کون؟ فرمایا لیس لہ امرأۃ، جس کی بیوی، اچھا صرف عورتی کے لیے